مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 7واں پروگرام ہے اور میں حاضر ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کوہ صفا پر اعلان حق کیا اور اپنی دعوت پیغام حق برملا اور کھلم کھلا اعلانیہ طور پر مکہ کے باشندوں کے سامنے رکھا. یہ مکہ والوں کے لیے غیر معمولی واقعہ تھا. وہ اس پر خاصے پریشان تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے جو فرض تھا اس کو پوری تندہی اور محنت کے ساتھ انجام دے رہے تھے. مکہ والوں کو سب سے بڑی پریشانی اس بات کی تھی کہ ان کا سابقہ کسی عام فرد سے نہیں تھا. جو ان کے معاشرے کے جو چال چلن تھے، جو طور طریقے تھے، وہ انہی میں کا کوئی فرد ان کے سامنے نہیں تھا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مشن اور مقصد کے لیے کیا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی کے شب و روز، آپ کے معمولات، وہ سب بھی ان کے سامنے تھے، اور وہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی مثال نہیں پیش کر سکتے تھے کہ جس کی بنیاد پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کا کوئی طوفان کھڑا کرتے. ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. اور باوجود اس کے کہ وہ اس پیغام سے جو ہے وہ آشنا ہونے کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا، وہ اس کی تائید نہیں کر سکتے تھے، وہ اس کے حامی نہیں تھے. لیکن ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر، آپ کے جو شخصی اوصاف تھے، آپ کی جو شخصیت کے جو اخلاق و کردار تھے، وہ اس کی بنیاد پر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر لیتے. اسی لیے وہ دل ہی دل میں اس پریشانی کو لیے ہوئے تھے. لیکن آخر ایسا کب تک ہوتا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، سورہ الحجر میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیے اور مشرکین سے کنارہ کش ہو جائیے. اور یہ جو آپ کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں، آپ کی ہنسی اڑانے والے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور اس بات کو، اس کی حقیقت کو اور اس کے نتائج کو یہ عنقریب جان لیں گے. اور پھر فرمایا کہ ہمیں اس کا بھی اندازہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ دل ہی دل میں برا مناتے ہیں، آپ کا دل اس پر تنگی محسوس کرتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں. آپ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے چلے جائیں اور آپ سجدہ کرنے والوں میں سے ہوں، اور اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہیں جب تک کہ موت آئے گی. اب ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوصلہ اور جو ہمت بندھائی گئی ہے، اور جس انداز سے انہیں تھپکی دی گئی ہے،
کہ آپ اپنا کام بالکل حالات سے اور معاملات سے بے پرواہ ہو کر انجام دیتے چلے جائیں، ان کی مخالفتوں اور ان کے استہزاء کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ آپ کا مشن، آپ کا جو کام ہے اور آپ جس راستے پر لگے ہوئے ہیں وہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے لیے کافی ہے، اور ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالی نے خود اعلان فرمایا انا کفیناک المستہزئین۔ جب یہ صورتحال قریش کے لیے کسی حد تک ناقابل قبول ہو گئی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھل کر اپنا کام کر رہے ہیں، اور انہیں ظاہر ہے یہ بات تو قبول نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے جھوٹے خداؤں کو برملا برا بھلا کہا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ خدا جنہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے بنا رکھا ہے یہ حق نہیں ہے، حق ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تو بالکل واضح بات تھی، اور پھر اس کے ساتھ جو لازمی نتیجہ جو ان کے سامنے آ رہا تھا، اگر وہ اس پیغام کو قبول کر لیتے ہیں تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر طاعت خم کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسلام جہاں اللہ رب العالمین کے سامنے، اس کی شریعت کے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دونوں دین کا لازمی جز ہیں۔ تو کفار کو یہ بات بڑی کھلتی تھی کہ سرداریاں تو ان کے پاس تھیں، اور وہ غلام تو انہوں نے اس پوری قوم کو بنا رکھا تھا، عرب کی گردنوں پر وہ مسلط تھے، تو اب وہ یہ سب کچھ کیسے قربان کر دیتے، سب کچھ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ اس لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے، اور پھر انہوں نے جو اس کے لیے جو باتیں بنانا شروع کی کہ جی ہمارے آبا و اجداد کا یہی دین تھا، وہ اس پر چلتے آ رہے تھے، تو ہم کیا اس کو چھوڑ دیں؟ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہم سردار ہیں، ہم رؤساء ہیں، اور ہم ان کے اپنی قوم کے سربراوردہ افراد ہیں، اور ہمیں حماقت زدہ کہا جائے۔ اور یہی شکایت لے کر وہ ابو طالب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور چچا تھے، وہ ان کے پاس پہنچے، اور جناب ابو طالب سے کی خدمت میں انہوں نے یہی عرض کیا کہ آپ دیکھیں یہ اس طرح ہمارے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تو جناب ابو طالب نے صاف ان سے یہ کہا کہ دیکھو میں ان کے کام میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں اور ان کی جو کاوشیں ہیں ان میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں کر رہے، اس لیے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور میں ان کی حمایت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر کے جناب ابو طالب نے ان کو واپس بھیج دیا۔ وہ چلے تو گئے، لیکن اب انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں کوئی اور راستہ تلاش کرنا پڑے گا، ہمیں کوئی اور طریقہ اپنانا پڑے گا، یعنی یہ مزاحمت کا آغاز ہے، مزاحمت اب اپنے رخ بدل رہی ہے، نت نئے طریقوں سے سامنے آ رہی ہے۔ اب جو بڑے بڑے طاغوت تھے اور جو بڑے بڑے ان کے بتوں کے نام پر جو سرداریاں قائم تھیں وہ خطرے میں پڑی ہوئی تھیں، اس لیے وہ پہلے تو انہوں نے نرمی کے ساتھ اس سے نمٹنا چاہا، مذاکرات کے ذریعے سے معاملے کو جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر لگے ہوئے ہیں وہ اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرض ان پر عائد کیا گیا تھا، اس سے کیسے پیچھے ہٹ جاتے؟ ناظرین کرام، یہ وہ کیفیت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں، خاص کر جب کہ آپ نے اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو اس کے بعد یہ کیفیت جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ مکہ مکرمہ میں دکھائی دے رہی تھی۔ اور اس سلسلے میں جو اقدام انہوں نے کیا، یعنی قریش نے اور سرداران مکہ نے،
وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مجلس شورا بنائی اور اس مجلس شورا میں انہوں نے ایک فیصلہ کیا، مشورہ کیا اور اس پہ یکسو ہو گئے۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جو مکہ مکرمہ میں جو لوگ ان کے ساتھ چل پڑے ہیں، چلے ٹھیک ہے وہ تو چل رہے ہیں، لیکن جو باہر سے جو مختلف قبائل کے لوگ آ رہے ہیں اور جو ان تک جو بات پہنچنے کا امکان ہے، تو ان امکانات کو جس قدر ہو سکے روکنے اور بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے پلان کیا کہ حجاج جو آتے ہیں سال میں حج کے موسم میں، وہ پورے عرب سے آتے ہیں، تو کسی طرح سے ان تک یہ بات مثبت طور پہ نہ پہنچ سکے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس میں ملاوٹ کر دی جائے اور ایسے انداز اختیار کیا جائے، ایسا پروپیگنڈا کیا جائے، ایسی باتیں اڑا دی جائیں اور ایسی طعن و تشنیع کی جائے کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے حوالے سے لوگوں کی یکسوئی متاثر ہو جائے اور لوگ ان کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس کے لیے طے پایا کہ جی حجاج کو روکا جائے گا۔ ولید بن مغیرہ سے اس پر انہوں نے گفتگو کی، وہ خود بھی سردار تھا، تو اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہم کیوں نہ ہم اگر ایسے ان کو نام دے دیں، نعوذ باللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان ناموں سے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی اور وہ انہیں پیغمبر سمجھنے کے بجائے وہ نعوذ باللہ انہیں کاہن کہا جائے، یا جیسے مجنو کہا جائے، یا شاعر کہا جائے، یا جادوگر کہا جائے۔ یہ مختلف القابات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہے۔ ولید بن مغیرہ نے ان سب کو رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، وہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ مجنو کی پکار نہیں ہو سکتی، اور جس دین کی طرف وہ بلا رہے ہیں وہ کسی شاعر کا قافیہ بند کلام نہیں لگتا ہے، وہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو سب سے ماورا ہے۔ اور بلا شبہ اس نے یہ کہا کہ ہاں اگر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کو جادو سے تشبیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ ایک جادو ضرور ہے جو لوگوں پر سر چڑھ کر بولتا ہے اور لوگ ان کی گفتگو کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک تاثر تھا جو اس نے سرداران مکہ کے ساتھ پھر اس تاثر کی بنیاد پہ یہ چاہا کہ ہم اس کو مضبوط کریں، اس کو مستحکم کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ کوئی جادوگری ہے نعوذ باللہ، اور یہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کیا جا رہا ہے اس کو اس طرح کہہ کر کے اور یہ نام دے کر کے اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ اور خود قرآن حکیم کی سورہ المدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ولید کی اس حرکت پر اور اس کے اس مشورے پر جو تبصرہ کیا ہے، فرمایا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو بس ایک جادو ہے جو اثر رکھتا ہے، اور یہ تو کسی انسان کا قول ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ تو یہ جادو ہے، نہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، نہ یہ مجنو اور کاہن کا کلام ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری کیا گیا، یہ ان کی اپنی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں پیش کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا تھا۔ اور یہ بات تو عرب اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اس کی مثل پیش نہیں کر سکتے، وہ خود بڑے افصح اللسان تھے، عربی کے بڑے بڑے ماہرین اس دور کے اندر بھی موجود تھے، بڑے بڑے شعراء موجود تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کا جو چیلنج بار بار پیش کیا گیا قرآن حکیم میں کہ اگر تم اس جیسی ایک آیت بھی لا سکتے ہو قرآن حکیم جیسی تو لے کر آؤ، اور اس کے لیے تم جس کی مدد چاہتے ہو وہ مدد بھی حاصل کرو، لیکن اس کی مثل کچھ پیش کرو۔ وہ نہیں پیش کر سکے، کوششیں کی انہوں نے لیکن وہ کلام پیش نہیں کر سکے، اس لیے وہ اس کلام کے بارے میں وہ یہ بات سمجھتے تھے اچھی طرح کہ یہ غیر معمولی کلام ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔ تو یہ جو مشورہ ہوا تھا کہ حجاج کو ہم روکیں گے اور حجاج کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور کسی طرح سے ان تک یہ پیغام نہ پہنچنے پائے، تو اس کے لیے بھی پیش ابو لہب تھا۔
ابو لہب شروع دن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر مخالف رہا، اور اس نے اس مخالفت میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں ہونے دیا، مکمل طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے ہر طرح سے مخالفت کر کے دیکھ لیا، اور اس کا اندازہ آپ اگلی گفتگو سے کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا کیا اقدامات کیے۔ وہ عکاظ میں، مجنہ میں، ذوالمجاز میں، ان مقامات پر عربوں کے میلے اور منڈیاں لگا کرتی تھیں، ان مقامات پر وہ پہنچا، اور اس نے جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہنچ کر وہ ساتھ ساتھ لگا رہتا، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پیش کرتے تو وہیں وہ جا کر کے اپنی نازیبا اور نامناسب گفتگو کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور حق کے پیغام سے لوگوں کی توجہ ہٹاتا۔ لیکن ان ساری مخالفتوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ جہاں اس کا ایک ظاہری طور پر ایک جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو محسوس کیا، اور یقیناً ایک عام آدمی، عام ناظر تو یہی سمجھے گا کہ اس سے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں مخالفتوں سے، اور ایک پریشانی کی اور اضطراب کی کیفیت رونما ہو سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہ آپ اس سے یقین کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس قدر بڑھتی چلی گئی، اسی قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راہیں ہموار کی کہ عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہوتا چلا گیا، اور آپ کی دعوت کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں جستجو پیدا ہو گئی۔ دور دراز سے لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ایک دعویٰ کیا گیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا گیا، اور پیغمبر آئے ہیں اس دنیا کے اندر جو یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک پیغام دیتے ہیں، اور ایک لوگوں کو ظلم سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، اور ایک غیر معمولی دعوت وہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی شروع ہو گئی، اور پھر لوگ اس جستجو میں تھے کہ ہم خود بھی اس کو سمجھیں، اس کو جانیں، اور جو لوگ، خاص کر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی رمق موجود تھی، اور وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی رمق موجود تھی، اور وہ چنگاری جو سلگ رہی تھی، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے راستہ ملا، اور وہ شعلہ جوالہ بنی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا جو انداز تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استقامت کے ساتھ اور جس پامردی کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کیا، یہ آج کی مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ ایک ناقابل بیان مثال ہے، جس کو پیش نظر رکھ کر یقیناً جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ اسے پیش نظر رکھ کر اپنے لیے لاہ عمل مرتب کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاحمت کفار نے کس کس طرح کی، اور ان کا کیسے کیسے راستہ روکنے کی کوشش کی، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک اور خاص شخص کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا کہ جس نے ایک غیر معمولی طور پر اس عرصے میں، اور جب دعوت حق کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا کر رہے تھے، تو اس نے ایک نئے طریقے سے اس دعوت ہٹانے کے لیے کوششیں کی۔ وہ ہے نضر بن حارث۔ نضر بن حارث جو ہے، وہ جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنے الزامات لگائے گئے، وہ کوئی بھی اس کے اندر جان نہیں ہے، اور اسے کوئی سننے کے لیے اس کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی بات سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ حیرہ گیا، اور وہاں سے جا کر کے اس نے حیرہ سے رستم اور اسفندیار کے واقعات سیکھے اور انہیں جانا، اور وہ آ کر کے اس نے جہاں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی تھی، وہاں جا کر کے اس نے وہ واقعات سنانے شروع کر دیے، اور ان واقعات کی مدد سے وہ یہ چاہتا تھا، اور چونکہ وہ بڑا بیان کے پر قدرت رکھتا تھا، تو اس کی گفتگو میں ایک کشش بھی ہوا کرتی تھی، اس لیے لوگ اس کی بات غور سے سنتے تھے۔ تو وہ یہ کہنے لگ گیا کہ بھائی میرا جو کلام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے برتر ہے اور بہتر ہے، اور وہ اس کے کلام کے اندر بس یہی جو واقعات تھے، جو مختلف بادشاہوں کے واقعات اور شاہان عجم کے واقعات وہ پیش کیا کرتا تھا۔
اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اس نے ایک حرکت کی وہ انتہائی گھناؤنی حرکت تھی، وہ یہ تھی کہ اس نے سے جس شخص کے بارے میں پتہ لگتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کے پاس کچھ لونڈیاں تھیں، وہ ان لونڈیوں میں سے کسی ایک کو اس شخص کے پیچھے لگا دیتا جو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے ہٹانے کی کوشش کرتی، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب راغب کرتی، اسے نہ جانے کیا کچھ سناتی اور جو بھی واہیات خرافات اس کے سامنے پیش کرتی اور عجیب و غریب کلام اس کے سامنے پیش کرتی۔ تو اس طریقے سے نظر نے یہ کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ پھیلے اور نہ عام ہو، تو گویا کہ اس نے ایک بیہودہ بات کے ذریعے سے اور فضول قصہ گوئی کے ذریعے سے، فحاشی اور عریانی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاف ستھرے اور مبنی بر حق پیغام سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ ذرا آج کے دور میں ہم جائزہ لیں، خود قرآن حکیم نے بھی اس پہ سورہ لقمان میں جو تبصرہ کیا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل غور ہے، اور آج کے دور کے لحاظ سے ہمیں اس پہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ایسی کتنی چیزیں ہیں جو شیطان اور اس کے حواریوں نے پھیلا رکھی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہماری توجہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے احکامات سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی، بالخصوص آج کا نوجوان اس کا شکار ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اسی نظر کی اس حرکت کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بیہودہ گفتگو کے ذریعے سے، فضول گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کا سودا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کی توجہ دوسری جانب مبذول کریں اور اس بیہودہ اور فضول چیزوں کی طرف لوگوں کو لگا دیں، فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا کر دیں۔ تو آج یقینی طور پہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسا کردار ادا کرنے والے افراد یا طبقات اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کون کون سے ذرائع اور وسائل ہیں جو جن کا کردار اس سے ملتا جلتا ہے، ان کو بالکل آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو دین کے فروغ اور بالادستی کی طرف جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان کو یقینی طور پہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آج کے نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ اس میں پیغام ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ بھی دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لبھانے کے لیے یہ بھی آفر کر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے معبود کی 1 سال تک عبادت کریں اور پھر آپ ہمارے معبود کی 1 سال تک، ہمارے معبودان باطلہ کی 1 سال تک عبادت کریں۔ یہ پیشکش کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ قرآن حکیم میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بس ذرا سی نرمی دکھا دیں تو پھر یہ بھی نرم ہو جائیں گے، آپ مداہنت دکھائیں گے تو یہ تو اس سے بڑھ کر مداہنت پر اتر آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی فرمائی اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات سورہ الکافرون نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، اے کافرو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری طرح عبادت کروں اور تم میری طرح عبادت کرو تو ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارا اپنا راستہ ہے، میں جس راستے کی طرف بلا رہا ہوں وہ حق ہے، وہ دین اسلام ہے، اس کے متبادل کے طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر تم اس کو الٹرنیٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہو اور کسی طرح سے کمپرومائز کروانا چاہ رہے ہو مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ آج ہم اہل حق کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اس میں ایک پیغام موجود ہے کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور راہ حق سے، دعوت حق سے ہٹانے کے لیے کوئی متبادل نہیں ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ دین حق بالکل صاف اور واضح راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور اس پر چلتے ہوئے ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، ہم کسی سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمیں بالکل یکسوئی کے ساتھ رب کائنات کے عطا کردہ نظام حیات کو اپنانا ہے اور اسی تہذیب کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اور اسی کے سپرد اپنے آپ کو کرنا ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور جو
ابتدائی دور کے راہروان حق تھے، ان کے خلاف کفار نے ظلم و ستم کا نیا بازار رقم کیا، نئی داستانیں رقم کی، نیا بازار قائم کیا، اور اس میں انہوں نے ایسے ایسے طریقے اختیار کیے، ایسی ایسی چالیں انہوں نے چلیں کہ جس کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ان کے پیغام کا ساتھ نہ دے سکیں۔ 25 سرداران نے، قریش نے ایک کمیٹی بنائی، یعنی ان کی مشترکہ کمیٹی تھی، اور ابو لہب اس کا سربراہ تھا، اور اس کمیٹی کا بنیادی کام ہی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو روکنے کے لیے ہر حربہ آزمائیں گے۔ میں اس پہ قدر بات لمبی کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ راہ حق میں مشکلات ہوتی ہیں، راہ حق میں مصائب اور ابتلا ہے۔ اسے جو اختیار کرے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دین کی دعوت کا کام جس انداز سے، جس اسلوب سے اور جس بڑے پیمانے پر انہوں نے انجام دیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی آزمائشوں سے سابقہ پیش آیا، اس کا اندازہ آپ یہ لگا سکتے ہیں۔ خاندانی طور پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے عقد میں تھیں، اور ان کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب کے 2 بیٹے داماد تھے۔ لیکن ابو لہب کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی گئی۔ آخر یہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے، شفیق باپ ہونے کی حیثیت سے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پیاری بیٹیوں کو طلاق یافتہ گھر پر بیٹھا ہوا دیکھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، اپنے کام سے، اپنے مشن سے، دعوت حق کے لیے جو اسلوب اپنا رکھا تھا، جس طریقے سے آپ آگے بڑھ رہے تھے، اس سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلوب اور وہ انداز جو اس مزاحمت اور اس ظلم و جور کے دور میں، جس کی کچھ مثالیں ہم اگلی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا۔ آج ہم حق کے راستے پر اگر چل رہے ہیں اور ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو غالب کرنے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس دین کے ساتھ اگر ہماری محبت اور عقیدت ہے، وابستگی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس غیر معمولی کام کے اندر، جد و جہد کے اندر ہرگز ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا، اس کو پوری تندہی اور محنت کے ساتھ اس کام کو انجام دینا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے ہمارے قدم لرزہ نہ کھائیں، اس میں لغزش نہ آئے، اس کے اندر وہ ڈگمگائیں نہیں، اور ہم پوری پامردی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اسی میں کامیابی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے جب ان اوراق کو ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزیمت کی جو اور استقامت کی جو مثالیں آتی ہیں، اس سے یقیناً داعیان حق کے لیے استقامت کا اور عزیمت کا سبق اور عزیمت کا پیغام ہم سب کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم